ایک اور شرک العبادہ آپ کو بتاؤں، اللہ کے علاوہ کسی کو پریشانی میں، تکلیف میں، غم میں پکارنا، یہ بھی شرک العبادہ ہے۔ یہاں مغالطہ دیا جاتا ہے، اچھا پھر 15 پہ کال کر کے مدد کیوں لیتے ہو؟ یہ بھی تو شرک ہے نا، اللہ کے علاوہ لے رہے ہو نا مدد 15 پہ کال کر کے پولیس والوں سے۔ کسی دوسرے سے پیسے کیوں مانگتے ہو کہ یار گھر میں کھانے کو نہیں ہے، راشن نہیں ہے، پیسے دے دو، یہ بھی تو پھر شرک ہوا۔ ایک جہاز پانی کا سمندر کی گہرائی میں جا کر پھنس گیا، اب اس نے وائرلیس اٹھایا اور بندرگاہ پر کال کی کہ بھائی ہم یہاں پھنس گئے ہیں، کوئی عملہ بھیجو، کوئی کرو بھیجو تاکہ ہمیں بچائے۔ کہتے ہیں دیکھو یہ بھی تو پھر شرک ہوا، مدد کے لیے پکار رہا ہے نا، یہ شرک نہیں ہے۔ 15 پر کال کرنا شرک نہیں ہے، کسی سے پیسے مانگنا شرک نہیں ہے، کسی کو فون کر کے مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے۔ وجہ یہ تحت الاسباب ہے، اس کے اندر سبب موجود ہے۔ سبب کیا بنا؟ آپ کی آواز اس تک پہنچی، 15 کے ذریعے پہنچے، وائرلیس کے ذریعے پہنچے، آپ کی آواز اس تک پہنچی، اس نے سنی، اس نے آپ کی مدد کی۔ یہ اسباب کے تحت ہے، ایک دوسرے کی آپ مدد کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، اگر کسی کو پکار رہے ہیں، ما فوق الاسباب، بغیر کسی سبب اور ذریعے کے اگر کسی غیر کو پکار رہے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہے، آپ ان کو فون بھی نہیں کر سکتے، دنیا میں نہیں ہے نا، اللہ کے پاس چلے گئے، بردخ میں چلے گئے۔ اب میں یہاں کراچی میں کھڑا ہو کر پکاروں المدد یا غوث اعظم، اب یہ ما فوق الاسباب، میں نے ان کو پکارا ہے، اب یہ شرک ہے۔ المدد یا رسول اللہ، اب یہ شرک ہے۔ یا علی مدد، اب یہ شرک ہے۔ آپ نے ما فوق الاسباب کیوں پکارا؟ یہ تو صرف اللہ کی خاصیت ہے، اس کو کسی سبب کی، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ما فوق الاسباب سنتا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، ابو جہل جس نے اللہ کے نبی کو بہت ستایا، جاہلوں کا سردار جسے کہا گیا، یہ اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو یہ اکرمہ ڈر کر بھاگا، سمندر میں جہاز میں بیٹھا اور ملاح کو کہتا ہے کہ بھگا کشتی کو جلدی جلدی، ورنہ میں آج قتل کر دیا جاؤں گا۔ ملاح کشتی لے کر نکلا، سمندر کی گہرائی میں جب پہنچے تو کشتی جو ہے بھمر کے اندر پھنس گئی۔ اب ان کی چیخیں نکلی، اب اکرمہ نے یا حبل یا حبل، یا منات یا منات، یہ جو اپنے ان کے خدا تھے جو مکہ میں رکھے ہوئے تھے بہت، حبل اور منات، ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ اب دیکھو یہ ما فوق الاسباب پکار رہا تھا، بغیر کسی سبب کے پکار رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میری آواز حبل تک جا رہی ہے، منات تک جا رہی ہے، لات تک جا رہی ہے۔ اچھا جو کشتی کا ملاح تھا نا، وہ سمجھدار تھا، اس کو تجربہ ہو گیا تھا کشتی چلا چلا کر، جہاز چلا چلا کر، وہ کہتا ہے اخلصو یا اکرمہ، اے اکرمہ اپنی دعا کو خالص کر۔ کہتا اچھا میں اب صرف حبل کو پکاروں گا، لات کو بھی چھوڑ دیا، منات کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ سمجھا خالص کا مطلب یہ کہ 3 کو نہ پکارو، 1 کو پکارو۔ اس نے حبل کو پکارنا شروع کر دیا، بات پھر بھی نہیں بنی، کشتی ڈوبتی جا رہی، پھنستی جا رہی۔ وہ ملاح کہتا ہے اخلصو یا اکرمہ، اے اکرمہ اپنی دعا کو مزید خالص کر۔ کہتا اب اور کیسے خالص کروں؟ میں نے 3 کو پکارنا چھوڑ دیا، 1 حبل کو پکار رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، ہم جب بھی بھور میں پھنستے ہیں، کسی پریشانی میں پھنستے ہیں، تو محمد کے رب کو پکارتے ہیں۔ اکرمہ کہتا ہے اچھا پھر تو وہی رب ہے، پھر تو وہی حقیقی رب اور خدا ہے۔ میرا باپ تو حبل اور لات اور منات کی پوجا کرتے کرتے ویسے ہی مر گیا، مجھے تو ہدایت کا راستہ نظر آ گیا۔ اکرمہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ، آج اگر تو مجھے بچا دے تو میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاؤں گا۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ نے سنی، بچ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا اور صحابی بن گئے، مسلمان ہو۔ اس اکرمہ کو سمجھ آ گئی، آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آج کا مسلمان پریشانی میں پھنستا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد، جلدی سے کھانا بناؤ، فلاں کے نام پر دو، نظر کرو، نیاز کرو، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کوئی کسی کو پریشانی بتاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے 11ویں کی نیاز کی تھی؟ کہتا نہیں میں نے 11ویں کی، تبھی تو پریشان ہے، تبھی تو تیرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، تو نے نیاز ہی نہیں کی۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کرنا حرام، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ما فوق الاسباب پکارنا شرک۔ سبب کے تحت ایک دوسرے سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، سبب کے تحت۔